السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے حکم اور فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ایک آیت پڑھ رہی تھی سورۃ آل عمران کی رکوع نمبر 10 کی آیت، تو اس کی تشریح بہت پیاری ہے، تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے مسلمانوں، تم نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ آگے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے، اس کی تشریح تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا چیز اللہ کی راہ میں وقف کی اور کیا چیز صدقے میں دی۔ فرمایا جا رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جو ان کو بہت محبوب تھا، بہت پیارا تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے اور فرماتے کہ یہ بہت بہترین پانی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے ساری چیزوں میں مجھے ایک باغ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت طلحہ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے اپنی ساری چیزوں میں اپنا ایک باغ بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ آگے ابن عمر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی ایک باندی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے میں نے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز ہے اور صدقہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوتی۔ لیکن اس صورت میں صدقہ میں رجوع کی صورت تھی، یعنی کہ اگر وہ اسے باندی سے نکاح کر لیتے تو رجوع کی صورت پیدا ہو جاتی جو ان کو گوارا نہیں تھا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام نافع رحمۃ اللہ سے کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ کو پڑھا گیا تو نماز میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حصول کے لیے کہ اللہ پاک مجھے اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے اثار ظاہر ہوئے کہ گھر کا ہی مال تھا اور گھر والے کو ہی دے دیا کہ باپ کی بجائے اس کو بیٹے کو دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا، اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم نام ہے ایک شخص کہتے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کو چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا، شاید اللہ پاک آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مجھے کوئی ذائقہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔
تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز میں میری اطاعت چاہیے؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانہ تک میں ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان میں سب سے بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت طاقتور تھا، اس جیسا کوئی اور جانور نہیں تھا۔ میں نے اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کو خود یہاں کہ اس کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے پھر باقی اونٹوں کو چھانٹا اور اس میں جو سب سے افضل اور بہترین جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی، اس کو وہ لے گئے۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے تم نے مجھ سے خیانت کی؟ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کرے۔ دو شخص جب چن لیے گئے تو آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی انہی گھروں میں شمار ہوگا، اور اس میں بھی اتنا ہی دیا جائے جتنا باقی گھروں میں دیا جائے گا۔ ان دونوں نے قبول کر لیا۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدہ کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے ہو، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا، آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہوتے ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے۔ پہلا ہمارے مال میں جو شریک ہوتا ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میں میرا کام آ سکے یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کروا دوں۔ ہمارے مال میں جو دوسرا شریک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا وارث، جو ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گھرے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کر لے۔ آج کل یہی ہے، ہماری اولاد جو وہ اسی انتظار میں رہتی ہے کہ کب ہمارے ماں باپ، اللہ معاف کرے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کے مال پہ قبضہ کر لیں۔ تیسرا جو ہمارے مال میں شریک ہوتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے کہ اپنے کام میں ہم اپنے مال کو خود ہی اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کی کوشش کر کے تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے، یا وارث اس کو لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے اللہ پاک کے خزانے میں جمع کروا دے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے محسوس کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا میں اس کو فقیروں کو دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی۔ تو یہ ہے جی محبت کی انتہا کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے چاہے افضل دوسری چیزیں ہوں۔ اور آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہو، اگر ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی کسی کو اپنے کپڑے دینے ہو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پھٹا ہوا اور کون سا کپڑا ایسا ہے جو ہم نہیں پہنتے، وہ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم کسی کو پیسے دینا چاہے اس کی ضرورت کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلے اپنی ضرورت کے پیسے نکال کے جو کچھ پیسے بچتے ہیں وہ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے صحابہ کرام تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز دیتے تھے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ارشاد تھا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔
ہمارے اعمال بھی ویسے ہو جائیں جیسے ان کے تھے. ہو نہیں سکتے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کے پیروں کی ہاک کے برابر بنا دے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی چیز سے کرتے ہیں، کسی کپڑے سے کرتے ہیں، کسی کھانے والی چیز سے کرتے ہیں، تو ہم اس کو بہترین چیز دیں. بہترین چیز وہ دے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر ہم کسی کو کپڑے دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سب کپڑوں میں سے ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا سوٹ ہے، تو ہم اس کو وہ نکال کر دیں تو ہمیں اس کا زیادہ ثواب ہوگا، اور اللہ پاک نے جو آیت نازل کی ہے اس پہ بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم.